الحمد لله الذي خلقنا ورزقنا الهداية إلى الحق شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمدللہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی مہربانی اور فضل و کرم نہ توحید و سنت دے اس عظیم الشان مرکز دے اندر اور تھوڑی خدمت دے اندر حاضری دا اللہ نے یہ موقع سعادت اور مہلت عطا فرمائی ہے دعا بھی ہے اور کوشش بھی ہونی چاہیے کہ اللہ سانو حسن عمل کے نال حسن نیت بھی عطا فرمائے دانا اور سمجھدار لوگوں کا معمول ہے اور عادت بھی ہے
گل وہ کرو جیڑی لوگوں کو سمجھ آ مخاطب نو سنن والے نو ان سمجھ آئے وہ ذہنی استعداد دے مطابق ہو کہ انہوں نے وہ کی طرح آواز کوئی نہیں یہ گل کیا کرنا تو میں نہ نہیں پڑھنی تھا ہوگا ادھر بھی میں کھڑا ادھر بھی ان برابر کھلا ہونا چاہیے کلب الناس علی قدر عقولہم لوگاں دی عقلاں دے مطابق گفتگو ذہناں دے مطابق صاف ظاہر ہے کہ اللہ جڑا تمام دناواں تو بڑا دنا ہے تمام حکیماں تو بڑا حکیم ہے اس نے بھی اپنے مخاطبین اور سامعین نال ایسیاں گلاں کیتیاں جڑیاں سنن والیاں نو سمجھ آ سکدیاں ورنہ جڑی گل سنن والے دی سمجھ تو باہر ہو گئی وہ گل بیکار بے فائدہ ہوندی متکلم دا جڑا غرض ہوتا ہے یا اس کی جڑی نیت ارادہ ہوتا ہے وہ فوت ہو جاتا ہے اگر مخاطب متکلم دی گل نو سمجھن دا اہل نہ ہوئے تو متکلم دی وہ کلام بے فائدہ ہے گل سمجھ آتی پئی کہ نہیں اللہ نے ایک کلام نازل فرمائی ہے ایک کلام اللہ دی کلام اللہ دی گلاں اے اللہ ساڈے نال کیتیاں اس دے مخاطب اساں مخاطب اللہ ہے متکلم اللہ ہے اور مخاطب تے سامعین وہ انسان قرآن کا موضوع بھی انسان ہے انسان نال گفتگو کرتا ہے انسان کی میرا ہے کہ کھانا ہے کہ گھومنا ہے کہ چلنا ہے اگر کوئی بندہ ایک سوال یا اعتراض کرے آج کہ قرآن سمجھ نہیں آتا یہ مطلب یہ وہ اللہ کے اعتراض کر رہے ہیں کہ اس نے ایسیاں گلاں کیتیاں جڑیاں سن سمجھ نہیں آتی جبکہ ایسی گل کرنی جڑی کسی کو سمجھ نہ آئے یہ دنائی نہیں دنائی کے خلاف ہے اور اللہ کو دنا فعل الحکیم لا یخلو من الحکمہ وہ حکیم ہے اور حکیم کا کوئی فعل دنائی کو خالی نہیں ہوتا تو دنا دی کلام بھی دنائی والی دنائی کا فعل بھی دنائی والی ایک کیویں ہو سکتا ہے کہ اللہ دی کلام انساناں واسطے آئی انہاں نوں سمجھ نہیں انساناں نوں سمجھ آئی بھی ہے آ بھی سکتی ہے کوئی سمجھن دی کوشش کرے جڑا نہ سمجھ نہیں آتی وہ اصل میں کام چور ہے وہ سمجھن دی کوشش نہیں کرتے ورنہ اللہ کا دعویٰ ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ پکی گلے اساں آسان کیتا ہے قرآن نو نصیحت واسطے سمجھ واسطے اساں آسان کر رہے لیکن سوال ہے کہ فحال میں متفر کوئی سمجھن والا بھی ہے کوئی سمجھن والا ہو سی تو سمجھ آسی نا کیوں فرق ہے کوئی اگر سمجھے ہی نہیں تو کیوں سمجھ آنا میں تو لوگ بھی کئی موقع ہوتے آتے ہیں گوڑیاں دے بارو ہاتھ کر کے غلط نہ کھڑیاں نہ کرو بیٹھے کرو مسیح دے ان گوڑیاں میں تھلے کر کے بیٹھے کرو یہ جڑے اینج کر کے بیٹھے ہوتا یہ ٹھیک طریقہ نہیں مسجد نسبان یہ ڈیرے شیرے حکا شکا پہ ہوتا ہے کہنے کوڑ مار لے کہنے سچ بول لے اللہ نے گھر میں ادب نال بولیندا ہے قرآن پہلے بھی سمجھ آتا رہے ان بھی سمجھ آتا ہے لیکن قرآن سے پہلے بھی اعتراض لوگ کرتے رہے وہ بھی کرتے یہ نہ کام کوئی
سمجھنے والا بھی نواں کوئی نہیں، اعراض تے انحراف کرنا قرآن کرو یہ بھی کوئی نواں کام کوئی نہیں، یہ ہوتا ہے۔ بڑی حیرانی کی بات ہے، قرآن اتنا پرانا نہیں جتنی تورات پرانی ہے، جتنی انجیل پرانی ہے، جتنی زبور پرانی ہے۔ تورات انجیل زبور منن والے کو پوچھے تھوڑی مذہبی کتاب کیڑی ہے، وہ فوراً اپنے اس کتاب کا نام لے سکتے دوئی رہے۔ مسلمان کو پوچھو تیری مذہبی کتاب کیڑی، ایک 700 کتابیں کاٹ دی ہیں، قرآن کا نمبر ہی کوئی نہیں آتا۔ لوگ پتہ نہیں کہڑی شہر کو دستور منشور سمجھتے ہیں، مسلمان کی زندگی کا دستور منشور کیا ہوتا ہے، یا مسلمان جماعت کا دستور منشور کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کی لکھی ہوئی گلا، لوگوں نے بنائے ہوئے قواعد ضوابط، یہ جڑا سب کو بڑا دستور و منشور ہے انسانی حیات دی تربیت، تعلیم، تمدن اور ہدایت واسطے، یہ دے کوئی نہیں ہوتے۔ اس تو بڑی بھی کوئی رہنما کتاب ہے؟ بولو شاہ بھائی، جنہاں دی کہانی نہیں ہل سکتی باتیں بولنیاں ہوتی ہیں درد نا، انہاں کا ہلانا ضروری ہے، جنہاں دی ہل سکے وہ ضرور ہلائی کرو۔ میاں علی دا گوڑا دا حلوہ کھا کھا کے دیکھے نا تھوڑی کہانیاں موٹی ہوئی ہوتی ہیں۔ اس کتاب تو وڈا ہی کوئی دستور منشور ہو سکتا ہے مسلمان واسطے؟ بات جیڑی گل جے مطابق ہوئے وہ تو مسلمانوں کے دستور منشور کے مطابق ہونی چاہیے۔ یہ خیال ہے؟ اچھا یہ مولویوں کا لکھے ہویا دستور منشور یہ زیادہ اہم ہوتا ہے یا پیغمبر کا دستور منشور زیادہ اہم ہوتا ہے؟ ایک بندے کو سوال کیتا جائے کہ تم اپنے فلانے لیڈر کی تابے داری نہیں کرتا، ڈسپلن کی خلاف ورزی کرنا ہے، منشور کی خلاف ورزی، وہ آخے میرا جڑا لیڈر ہے وہ چہرے تے سنت رسول کوئی نہیں، ہوں دسو وہ دستور تے عمل کرنا ضروری ہے یا پیغمبر کی سنت تے عمل کرنا ضروری ہے؟ ڈسپلن کہڑی شے دا نام ہے؟ نبی کی سنت کا قتل عام کرنا یہ ڈسپلن، یہ دستور منشور یہ نام ہے کہ داڑیاں رکھا کے کترائی ہو؟ دستور منشور توحید تے سنت کا نام ہے۔ کیوں بھائی؟ اللہ کی توحید تے پیغمبر کریم کی ایک بندہ جس نے شروع تو رکھی ہی نہیں، وہ بھی تو چلو وہ مسئلہ وکھرا ہے نا، جس نے رکھ کے کٹا دیتی اس نے نبی کی سنت کا مذاق بنایا کہ نہیں؟ تو بولو دستور منشور ہمیشہ اللہ کی کتاب کو رکھو، پیغمبر کی سنت کو رکھو۔ دنیا راضی نہیں ہوگی، کہیں راضی کر سے دنیا نہیں راضی ہوگی، ایک راضی ہو سی تو دوجا ناراض ہو سی، دوجا راضی ہو سی تو تیجا ناراض ہو سی۔ دنیا نہ راضی کرو، رب نو راضی کیتا کرو۔ یہ گل ٹھیک ہے کہ نہیں؟ رب راضی ہوئے نا سب راضی، یوں سب لہو القبول فی الارض، اللہ تعالیٰ تو مینو راضی کیتا کر، تیری مقبولیت دنیا سے میں بنا۔ دنیا کے پیچھے بھجو تو دنیا اگے لگ کے دوڑ جاتی ہے، ہاں دنیا کے کنڈ کرو تو بلکہ میں پچھو انسان کا سایہ پیچھے پیچھے آتا ہے، دنیا بھی تیرے پیچھے آتی ہے۔ تو ترجیح دے اللہ کی کتاب کو، دل اٹھے رکھ، پھر دنیا تیرے پیچھے آئے گی۔ اگر تو کہنا نہیں میں دنیا کو رکھ لوا تو کتاب پیچھے رہ پئی، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، پھر اس طریقے نال ترقیاں نہیں حاصل ہوندیاں، ان طرح کرن نال جڑیاں تباہیاں ہوندیاں وہ اساں تے تساں اکھاں نال ویکھ رہے۔ یہ قرآن بڑی عظیم الشان کلام ہے،
جیڑا موضوع ویکھنا چاہو تو لگتا زندگی دے کسے معاملے سے اڑ جاؤ پھس جاؤ وہ حل تو ملتا، لیکن صرف یہ اندر تعمق تدبر تفکر کرو تو ذرا ان ٹائم دیو ان وقت دیو، پھر تسا ان جتنا وقت دے سو اتنا داں دونا کہ ثواب فائدہ تنو ریٹرن کرے سی تنو معلوم نہیں رکھو، اتنا تعلق دلی یاری لگاؤ۔ اللہ فرماندا ہے اساں اپنی گل سمجھان واسطے اللہ ہی گواہ ہے، دلائل نقلیہ بھی سنانے ہیں جو دلائل عقلیہ بھی سنانے ہیں۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ کرام، اولیاء اعظام، صالحین، بلکہ مردوں کے نال نال خواتین، اللہ انہوں نے کسے بھی سنا ہے، انہوں کا کوئی مقصد ہے اس وجہ سے سنا ہے، اپنی گل کو مثال نال سمجھانا ہے۔ اوکھا کوئی ہوگا نا کوئی ریاضی کا حل جبڑے کا تو وہ واسطے حل واسطے فار ایگزامپل ایک چیز لکھی ہوئی ہوتی تو آسانی نال سمجھ آ جاتا ہے۔ لگاؤ کی مثال قانون چکی والی پڑھیے تو قانون کے اللہ اکبر۔ اچھا خیر بات دلائل نقلیہ اور عقلیہ بھی اللہ تعالیٰ تیری عقل کو بھی ایسا اپیل کرنے ہیں، عقل جھنجھوڑ میں اپنی عقل کے اندر بھی ہے ساڈا کوئی بھی مسئلہ، ساڈا کوئی بھی دسے ہوا نظریہ تے عقیدہ تیری عقل دے بھی خلاف کوئی نہیں، شرط ہے کہ عقل سلیم ہوئے، ڈنگی عقل نہ ہوئے جڑی وہی دے الٹ چلن والی ہوئے۔ یہ ہے علم اور اتنے ہوتا ہے عقل، بعض کا ہوتا ہے تو بعض کا نہیں ہوتا ہے، لیکن بیجا سارے کا ہوتا ہے۔ جڑا بھی دماغ ہوتا ہے نا بیجا ان عقل نہیں عقیدہ، عقل اور شاید وہ نظر نہیں آتی، بیجا دماغ وہ جڑا بلغم جہا ہے انہوں تو تصا چھو سکتے ہو، دا وزن بھی کر سکتے ہو، دی شکل تصویر بھی لے سکتے ہو، لیکن عقل فہم اور سمجھداری اور دانائی اینو نہ دیکھے جا سکتا ہے، نہ دی کوئی میجرمنٹ ہوتی، نہ دی کوئی پیمائش ہوتی۔ یہ ہے کہ نہیں؟ کوئی گلاں اوکھیاں تو نہیں ہوگی، شاید تو سمجھ نہ بھی آتی ہوں، چلو ہنے آن لگ جانی ہے انشاءاللہ، تھوڑی یہ بھی ضروری ہوتی۔ فرمایا عقل بھی استعمال کر، اس واسطے عقل کی بار بار کیوں عقلی دلائل؟ اللہ یہ نہیں چاہتا کہ انسان عقل کے دروازے بند کر کے صرف بس ان پیچھے ٹوٹتا ہے، نہ اکھی بند کر کے، نہ بے شک وہ اکھاں کھول کے دلائل کو سوچے تو سمجھے تو پھر ساڈا مذہب اختیار کرے۔ توحید والا البتہ اتنی گل ہے کہ فرمایا وما یعقلها الا العالمون، علم رکھن والے بندے ضرور غور و فکر کر دیں ساڈی انہاں دسی ہوئی مثالاں اور ساڈے حوالے میں۔ اور ایک چھوٹی جی گل ہے، واللہ انزل من السماء ماء، ایک گل ہے ذرا سوچنا ہے، واللہ انزل من السماء ماء، اللہ نے اتارا آسمان تو پانی، آسمان تو پانی نازل فرمایا۔ اور بندہ سوچے اللہ پانی کے دریا تے نہراں تے ندی نالے تے تلے چلدے نے پانی اتوں کیویں آیا؟ کبھی سوال نہیں آیا ذہن نہیں، کبھی نہیں آیا، بس جی میاں آ گیا جی، میاں سے دعا کریا جی، کہ پتہ نہیں اس کی پانی اتنا کیویں وگ گیا۔ سبحان اللہ، یہ کبھی پوچھو نا بھائی پانی تلے پہ آتا ہی تلے رہن دے میرے اتنا کیوں لے گیا؟ واللہ انزل من السماء ماء، بلندی تو تلے اتاریا۔ آخر یہ اندر کوئی حکمت ہے کہ اللہ کہاں گل کر دے؟ واللہ انزل من السماء ماء، اللہ وہ ہے جس نے آسمان کو بلندی تو پانی تلے اتاریا۔ اے پانی تلے آئی، پہلے
سورج دی تمازت حدت شدت نال پانی نو ذرا عہدہ بنایا باپ دی صورت دے اندر بنایا والہوا نو آکھیا انو اپنے کندھے تے چا لائے جڑے ویلے او چاہ کے لائے گئی اُتا گئی فضا دے اندر بلندیاں دے اندر لائے گئی والچارے پاسے جڑے ویلے اللہ نے باپ نو اٹھایا فیرکمو اس نو اللہ پاک دے اندر جمع کیتا جویں آٹا اُلیتا ہے انہوں چنگی طرح تہے در تہے بنا دیتا جڑے ویلے ول پانی دی شکل دے اندر آ گیا تے بھارا ہو گیا جڑے ویلے ہوا نو اللہ دے محلہ واقع تے حاملہ بنا دیتا جڑے ویلے ہوا نو پانی دا حمل ہو گیا تے ہن وضع حمل دا ٹائم آ گیا ہے اللہ فرماتا ہے سبحان جتھے موٹراں تے نلکیاں والا پانی ملتا کوئی نہیں او پرانی زمیناں تے ٹیلیاں تے ریگستاناں دے اندر جتھوں دے لوگ میرے اگے دعاواں تے جھولیاں پھیلا کے منگ رہے ہیں اللہ سائیاں کلمہ پانی دا دتا نہیں او پتہ نہیں کدا اتلا پانی لے آونا ہی اللہ فرماندا سوکنا ہولے بالا دن میتن میں اس بنجر علاقے وال ٹور کے لے گیا وال اس بنجر علاقے دے اندر میں پانی نو وسایا فاہیا بہل اللہ بعد موتها والس پانی دینا لس موئی زمین نو میں زندہ بنا مردہ زمین نو پہلی گل یہ ہے تلوے نو اتلے بنجر والا کون بولو کل اتلے نو تلے لیا والا کون اگر کہیں تلوے نو اللہ دی کوئی حکمت ہوندی اگر کہیں مطلع نو تلے لائے آئے ولی خبرامن دی لوڑ کوئی نہیں ہے پھر اللہ دی حکمت ہوندی اللہ فرماتا ہے میں اس نو اتھے پہنچاونا آئی جتھے کلمہ نہیں پہنچنا اس واسطے نو اتھا لے گیا ولی ویلے میں بنجر تے مردہ زمین دی چھاتی دی اتھے پانی وسایا اس ویلے کے نتیجہ نکلے ہیں فاہیا پہلے مر چکی موت تاری ہو چکی آئی اس مردہ زمین تے پانی مسا کے انہوں دوبارہ زندہ بنایا اللہ سورۃ یاسین کے اندر فرماتا ہے آیت لہم الارض المیتہ انہاں دے سمجھاونا واسطے آیت لہم انہاں دے واسطے میں نشانی بنا ہے مردہ زمین نو آیت لہم الارض المیتہ تو احییناہا فاخرجنا منہا حبا فمنہ یاکلون جس بنایا کہ بیٹھا کرے نہ جا زور زیادہ پھیلانا پڑتا ہاں بھائی توجہ ہے فرمایا ہے نا میں زندہ بنایا زندہ بنا سبحان اللہ کہ انہیں مردہ جنہیں ریگستان بنایا انہیں دے اندر جٹ چھولے کرتے یا مغفلیاں بیجے انہیں آخر کیوں نہیں ہو بیندیاں توجہ انہیں کیوں نہیں ہو بیندیاں انہیں تا پیدا کرنے والا کون ہے بولو اللہ پانی دا محتاج ہے بولو پانی نازل کیتے بغیر اس مردہ کے بنجر زمین وچوں فصلہ اگائے کیوں نہیں اگائیگا پہلے انہوں مردے نو زندہ کریں گے تے ول زندے وچوں زندیاں دی نظام بنیں گے اللہ سمجھاونا چاہتا ہے میں دنیا نو دسنا چاہنا جیڑا مردہ ہوندا ہے مردہ تا اپنے جو گئی نہیں ہوندا تویا دا فائدہ کیویں کرے پہلے میں انہوں زندہ کرے نا تاں زندیاں دا فائدہ بنے گا اور جیندیاں کو لوپے فائدہ ہو
فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَحَبًّا مَّتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ۔ اللہ فرماتا ہے جڑے ویلے زندہ کرنے آئے زمین دا سینہ چیر دینے آئے اور اس وچوں اللہ اگانے آئے کدائیں گندم بنائی کدائیں جوار بنائی کدائیں باجرا بنایا کدائیں مکئی اگائی کدائیں میاں تیرے ڈنگراں دی نگاہ بنائی۔ اللہ فرماتا ہے مما تاکل الانعام، بندے بھی کھاویں تے میاں تیرے ڈنگر بھی کھاندے رہ جان۔ اللہ تا دیکھ لے میں جڑے ویلے کلے نوں تے لے گیا تے اتلے نوں منجر زمین تے ون کے وسایا کانوں زندہ بنایا، زندہ ہون دے بعد غل تیرے جیجیوں دی خوراک دا میں انہوں منتظم تے انتظام کرن والا بنایا۔ اللہ فرماتا ہے ان فی ذالک لآیۃ لقوم یسمعون۔ اللہ تعالی جڑے سن دن ساڈا قرآن لقومی یسمعون، انہاں دے واسطے اس مثال دے وچ بھی سبق آموز گل موجود ہے کہ مردیاں نوں زندہ کر کے زندیاں دے مفاد واسطے بناون والا کون؟ مردے نوں زندہ اللہ کرے تے زندیاں نوں مردہ بھی کوئی کائنات کا جادوگر کسی بھی مردہ شہد میں روح نہیں پا سکتا، ڈرامے بازی کر سکتا ہے، اپنی صفائی دکھا سکتا ہے، دوائیاں کا استعمال کر سکتا ہے، کائنات کے سہار علیم جادوگر کٹھے ہو جان کسے مردے وچ جان نہیں پا سکتا۔ یہی معجزہ ہے مردے وچ جان پاون والا موسیٰ علیہ السلام کے سوٹے والا یہ جادوگر مصر کے بھیج کے تھے مومن بن گیا اور موسیٰ اور ہارون علیہ السلام دی رسالت تے ایمان لائے۔ انہیں ویکھیا کہ مردیاں دے وچ زندگی پاون والا کمال سادہ نہیں، یہ جادو نہیں، یہ کیا ہے؟ معجزہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا کمال ہے۔ مردے نو زندہ کرنا، زندے نو موت دینی، یہ کہتا اختیار ہے۔ ایک گل اللہ فرماتا ہے تو یہ گل عقل استعمال کر۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، سورۃ النمل۔ یہ ترتیب نہ میں آیت پڑھتا بیٹھا ہے، وہ الگ الگ نہیں، ایک پڑھیے کہ واللہ انزل کیوں یہ انجی قرآن سنتے ہو تو سن یہ بالکل نہیں تقریر ہوتی اگر تم نہیں سمجھ کوئی گل نہیں کرتا۔ اگر بولا شیطان کہانی شانی سنی ہے تو میں شروع کر دینا، قرآن کو سنو اپنے کان کھول کے بیٹھو، شبینہ نہیں تو سننا ہے پیچھے سب بات سے در سننا ہے پیچھے، اور سمجھ آتی نہیں کہ نہیں؟ إِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، ڈنگراں دے اندر بھی تواڈے واسطے نصیحت دا سامان۔ ویکھ لے ساوے رنگ دے پٹھے تے بھورے رنگ دی توڑی تے بھوسا تے اے ساوے تے کدرے رنگ دی پیویں والی تے سروں والی کھل یا سکے ٹکر رات دے پسائے اور ایک پانی دے اندر تے دن نو نپیڑ کے بھون دے اندر رلا کے بھاڑا پہنے آئے تے نو دودھ چوڑ۔ اللہ فرماتا ہے ویکھ لے ساوے پٹھے تے بھوریاں چیزاں دنیا دی لایا کوئی ایسی مشین جڑی مشین دے اندر 1 کلو جی برسیل پا، ادھے کلو جتنا بھو پا، وال ادھے کلو جتنی کھل پا، وال ادھے کلو جتنے سکے ٹکر پا تے 2 کلو دے اندر پانی پا کے انہوں میاں چلائی رکھ سارا دن چلائی رکھ وال ویکھدے آئے اودے وچوں چٹے رنگ دا جوس نکلدا ہے یا نہیں؟ نکل سی؟ اللہ فرماتا ہے تیرے ڈنگر دے پیٹ دے اندر میں یوں جوسر مشین فٹ کیتی ہوئی ہے، اے دے اندر کیڑی شے پیندا ساوے رنگ دے پا بھورے رنگ دے پا پاویں جی ہو جائے رنگ دے اندر میاں کھلے پا جی ہو جائے دے اندر دانے پا جی ہو جائے دے اندر پٹھے پا
ول میں جڑے ویلے بٹن دباونا ہے اپنی جوسر مشین دا میں کہ کرنا ہے چھلکے وکھرے کر دینے تے گوبر بنانی فضول پانی وکھرا کر دینا تے پیشاب بناونا میں دی بلغم تے خون الگ کر دینا ہے کہ ول میں کہ کرنا ہے نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا دعا کمال ویگ تیرے جڑے کٹھے ہونے کئی کوڑے ہونے کئی کھٹے ہونے کئی کھارے ہونے مگر جڑے ویلے میں انہاں دا جوس کڈنا تیرے کوٹھ دے اندر نہ کھٹاس آون دینا نہ کوئی کوڑا رنگ آون دینا نہ دے اندر کوئی اور بدبو آون دینا اور تیسرا فرق ویکھ لے نہ دے اندر خون دا ذرہ نہ دے اندر گوبر دا قطرہ نہ دے اندر پیشاب دی ملاوٹ نہ دے اندر بلغم دا ذرہ لبنا خالصا اتنیاں نجاستاں دے وچوں خالص دودھ کر کے دین والا کون جڑے ویلے میں دیواں وہ جی شاید کھائیں جدا کوئی ذائقہ نہیں مگر میں سونے ذائقے والا دودھ دیواں تو مختلف رنگاں والیاں چیزاں پائے مگر میں چٹا دودھ دیواں تو ہر شے لائے مگر میں نجاستاں کو پاک بنا کے دیواں اللہ فرماندا ہے میں تیری غذا نجاستاں کو پاک بنائی ہن تو شرم کیتا کر میری دعا بھی شرک دیاں نجاستاں کو پاک بنائی کر میں تیری خوراک ہر قسم کی ملاوٹ کو پاک بناواں تو میری پکار بھی ہر قسم کی ملاوٹ کو پاک بنا ایک اور فرق ہوئے اللہ فرماندا ہے سبحان اللہ یہ جڑا پیندر اللہ فرماندا ہے بتا رفع ہوا کلام ہوندا ہے ضروری ہوتا کہ لفظ ہے اللہ فرماتا کو دماغ وچ تے گل ہوندی کہ نہیں ہاں تو ذرا سوچیا گل بالکل ٹھیک ہوسی جڑے ویلے بندہ مجھ نوں رجا لیندا ہے گاں نوں رجا لیندا ہے ول ہن ٹائم آیا او دے جوون دا تے ٹائم چک گیا ٹائم رات میں گزر گئی اور صبح لے چون آئی اور صبح لے انہوں فون آیا چودھری صاحب تو فلانے رشتہ دار دا ایکسیڈنٹ ہوا ہے کہ جلدی ہوئے آئے اسپتال اس نو والوی مجھ چون دا موقع نہ لگا تے چلا گیا اسپتال دے اندر والکیا ٹائم آیا مغرب دا ٹائم آیا اس ویلے بھی انہوں کوئی ہو جہی مصیبت یعنی حاجت پہ گئی اور دودھ نہ چوس گیا دو ڈنگ تائے ڈنگ چار ڈنگ پانچ ڈنگ لائے کے کھڑی ہے اللہ اکبر او دے تھن چیری ونین تے پھٹ ونین او دا مسانہ بھی سوج جائے او نو اگیاری بھل جائے او بیمار ہو سکتی ہے مگر یہ توڑی تیرا ہاتھ نہ لگے دودھ دا قطرہ کلے نہیں آڑ دیتی تیری امانت سجنی صاحب کے رکھی ہے اپنے اس جنگر دے تھڑا دے اندر او دے حوانے دے اندر او دے بیان دو تھلے مقام دے اندر یہ توڑی تو اپنا ہاتھ نہ لائے اسن تیری امانت زمین دوتے چومڑ نہیں دے دے مگر تو اپنا حال دیکھے اگر تیری امانت تو ہے لئی آئی اکیا یا قالو بلا تیری امانت تو ہے قبول کی دی آئی کہ اکیا یا اللہ جدہ تو کلہ کافی ہے کہ ہو بھی لوڑ کوئی نہیں مگر میری امانت توحید والی تینو یاد کوئی نہ رہی جڑے ویلے بالغ ہو جڑے ویلے تینو میں عقل نکا عقل کا تو غلط استعمال کیتا اپنے عقل نے ٹکر بن سکی کہ جن تینو سجن دی بجائے مویا نو سج ماریا اللہ دا قرآن پڑھن دی بجائے قرآن دے طویلہ نال بلائے چلائے کبھی ختمہ تے پڑھیا کبھی شبیلیہ تے پڑھیا تیری امانت اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ
تیری امانتاں نہیں سنبھالیے کہ تو کیڑا ظلومن جہولن تے خائن خیانت کرن والا ثابت ہویا ہے. بدے دے حق بدے دے رہ گئے تو اللہ دے حق چ امانت دار اپنے آپ کو ثابت نہیں کیتا. وہ سمجھ آتی کوئی گل کہ نہیں. فرمایا ومن ثمرات النخیل کھجور ویکھ والاعناب انگور ویکھ تتخذون منه سخرا ورزقا حسنا ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعقلون. یہ تو نشانی انہاں لوگاں واسطے جڑے عقل کو رکھتے ہیں. اللہ فرماتا ہے تینوں عقل دی ایک اور گل دسی. عقل استعمال کرنے والی گل جتھے عقل استعمال کرن دیا اللہ گلاں دسیندا اوتھے گلاں بظاہر بڑیاں معمولی ہوندیاں لیکن عقل استعمال کری میں تو گہرائی نال پتہ لگتا ہے کہ سبحان اللہ تعالی دی توحید کی دلیل. ایک مثال ہے وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ. اسے آیت رسول عالم ترتیب نال پہ پڑھنا یہ موقع سے نہ ترتیب والی وال میں انشاءاللہ شروع کرتا. آج میں نے آخیا میں شب 3 بجے جمعہ پڑھنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ذہن حاضر ہے. ہاں اچھا دستور کی خلاف ورزی کر رہی ہے. وہ مشہور بڑا کیتا ہے میں یہ ان دستور کی خلاف ورزیاں کرے گا. دستور کی خلاف ورزیاں کرے گا. ڈسپلن کی خلاف ورزیاں کرے گا. الحمدللہ دونوں کان کھول کے سن لو. میں جمعیت اشاعت التوحید و سنت دا ادنا جاکار کونا. ٹھیک میں جمعیت اشاعت التوحید و سنت دے دستور و منشور دا الحمدللہ پابند ہوں کیونکہ میں نے پتہ ہے میری جماعت دا دستور و منشور پورا. کیوں بھائی؟ ہاں قرآن تو باہر جدا بٹھائیں اس لیے دستور منشور کی خلاف ورزی ہوتی کہ یہ قرآن دے کوئی اندر رہے مسلمان انہوں دستور منشور کی مخالفت کرنا بولو شاباش نہیں دیتا. مثال سنو اوحیٰ ربک الی النحل. اللہ نے وحی کی تھی ماکھی دی مکھی والی. حیران ہو سو ماکھی دی مکھی دی بڑی ہوتی. سبحان اللہ. ابھی یہ انہوں نے بیلی کی کوئی شرکت ہے ادو بھی بیٹھا ہوا ٹوپی رتی والا. سبحان اللہ. کیا فرمایا توجہ ہے اوحیٰ ربک الی النحل. اللہ نے تیرے رب نے وحی کی تھی ماکھی دی مکھی والی. وحی کی تھی وحی کا معنی الہام دل اشارہ جی اوحینا الی ام موسیٰ. دل اشارہ خفیہ اشارہ. ایسے خفیہ ساڈے واسطے ہوتا ہے اور چنگی طرح سمجھ آ پائے جی ادھر ہوتا پہ ہوتا اس واسطے نہیں خفیہ رہتا کیونکہ وہ نیچر اور فطرت کے مطابق ہوتا ہے وہ ساری گل سمجھ آ پی. اور اللہ ہر ایک شے نو اودی اپنی بولی گل سمجھاون دی طاقت رکھدا. یہ گل ٹھیک ہے کہ نہیں؟ وہ پرندیاں دی بولیاں بھی جاندا تے ماکھی دی مکھیاں دی بولیاں بھی جاندا. اوحیٰ ربک الی النحل. مکھی دی مکھی والی کیا کیا ان اتخذی من الجبال بیوتا. تو بڑا پہاڑاں دے اندر گھر بڑا. پہاڑاں وچ اے پہاڑاں دے اندر گھر بڑاون والی یہ کیسے دے دیو. پہاڑی مکھی دی ایک بڑی مکھی ہوتی نا ایک چھوٹی ہوتی. جی بڑی ہوتی ہے یہ کتنے بنے گی زیادہ پہاڑوں میں یہ اس کو آتے ہوئے. سبحان اللہ. لوگ آتے نا بڑے ماکھی والی مکھی بڑے ماکھی والی چھوٹی ماکھی والی. ماکھی بڑا چھوٹا نہیں ہوتا مکھیاں بڑی چھوٹی ہوتی ہیں. ماکھی نہ بدنام کیتا کرو. ماکھی سارے شفا ہوگا نہ کوئی بڑا ہوتا تو نہ کوئی چھوٹا. بڑا والے کار کو بڑے جی چھوٹے ہوتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں جی
أوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. اللہ فرماتا ہے تیرے رب نے اشارہ کیتا، الہام کیتا، مکھی نو پہاڑوں کے اندر گھر بنا، درختوں کے اندر گھر بنا، پتے بڑے چھوٹے پتے والیاں ملاں بیلاں کے اندر گھر بنا. جڑے ویلے گھر بن جائے اس ویلے اللہ فرماندا ہے ثم کلی من کل الثمرات، پھر ہر قسم دے پھل کھا، پھر ہر قسم دے پھل کھا، کوڑا ملے کھا، میٹھا ملے کھا، کھٹا ملے کھا، پھیکا ملے کھا، تے باویں سجا ملے کھا، تے باویں دیا ملے کھا. ثم کلی من کل الثمرات، اللہ ہر قسم دے پھل یہ جو بیان ہے کھا، یہ کوئی میرا باغ کا کوئی نہیں، میں کتھوں کھا بڑھائے تو نے ہر قسم دے کھا، یہ ہر قسم دے باغ، ہر قسم دے پھل میں نو کہے دے بڑے ہیں. اللہ فرماتا ہے اگلی گل کے اندر پہ دسنے آئے فصلوں کی سبل ربک ظلمات، یہ پھل کے پھول تینوں میں دے بڑے، کیا دے بڑے بولو. اچھا گھر تک بڑا آ لیا، ہوں میں پھل دے بڑے، میں جو تینوں آگا کلی من کل ثمرات، ہر قسم دے پھل کھا تے تینوں میں دے بڑے ہیں. اللہ کیویں دے بڑے ہیں؟ اللہ فرماتا فصلوں کی سبل ربک ظلمات، میرے یعنی اپنے رب دے دسے ہوئے راہ، اپنے رب دیاں دسی ہوئیاں سڑکاں انہاں دے اوتے ترنا تیرا کم ہے. کہ تیری سونڈ دے اندر پھلاں تے پھلاں دی خوشبوواں پہنچا دے بڑا میرا کام ہے. جڑے ویلے مکھی اپنے گھر وچوں نکلدی ہے اس ویلے نو ویکھیا کرو، جڑے ویلے اپنی غار یا چھتاں یا بیاں درخت وچوں تلوں نکلدی ہے اس ویلے سیدھی اُتاں منہ کر کے اڑدی ہے. جڑے ویلے اُتاں اڑدی ہے اللہ نو لے ویندا ہے جتنی اودی مرضی ہوندی ہے اونچائی توڑی، جتھے اس نے رکھی ہوندی ہے پھلاں یا پھلاں دی خوشبو اوتھے جڑے ویلے پہنچ ویندی ہے اس ویلے اللہ اودے سونڈ دے اندر یا نک دے اندر خوشبو پہنچاتا ہے. کل کتا بن کے اپنا رستہ بدل لیندی ہے، جڑے پاسے خوش اللہ جڑے پاسے خوشبو ہوا ہے سجے پاسے مڑ گئی یا کھبے پاسے مڑ گئی یا آگا چلی گئی یا پیچھے مڑ کے چلی گئی. اللہ اکبر. اللہ فرماتا ہے اے کام تیرا نہیں، تیرا کام ہے میری سڑک تے جوڑنا، باقی پھل تے پھول تینوں پہنچاونے میری ذمہ داری ہے. اے روزیاں دیا ذمہ داریاں میں مخلوق دے اوتے نہیں رکھی ہوئیاں. مخلوق دی ذمہ داری کیڑی ہوندی ہے؟ فصلوں کی سبل ربک ظلمات، جڑیاں سڑکاں تے رب نے بنائیاں انہاں راہ دے اوتے ٹردا جائے، اپنے رب دیاں دسی ہوئیاں سڑکاں تے ٹرنا مخلوق دا کام ہے تے مخلوق دیاں حاجتاں پوریاں کر دیونیاں اللہ دا کام ہے. انہیں طرح کر سبحان اللہ. بندہ بھی چلتا جائے، کھٹا پھل ملے تے باویں کوڑا، میٹھا ملے تے باویں سجا تے باویں دیا. مطلب ہے اللہ کی سڑک تے ٹرن ویلے ٹردیا جائے، پتھر لگے تبھی کھا تے برداشت کر، جے واہ ہوئے تبھی اپنے اوتے کنٹرول کر، جے بھوک ملے تبھی اپنے اوتے صبر کر، جے میاں جبر کرنا پڑ جائے کوڑا پھل مل جائے تو بظاہر مایوس نہیں ہونا. اللہ سایاں سڑک تے تیری آئی مگر مینوں گنڈے کیوں لگ گئے، اللہ راہ تے تیرا مگر مینوں پتھر کیوں لگ گئے، اللہ رستہ تے تیرا مگر مینوں جیل کیوں بھجنا پے گیا ہے. اللہ فرماتا میرے راہ دے اوتے ہر قسم دا آ سکدا ہے، کھٹا تے کوڑا تے پھیکا تے میٹھا، مگر تیری ذمہ داری ہے تو کھٹے تے کوڑے پھیکیاں دیاں شکایتاں نہیں کرنیاں، تو شکوا کوئی نہیں کرنا. میری ہر آزمائش کے اندر پورا اترتا ہے، پاویں سجے نوں
پاوے کھپے پاوے سجے تے پاوے اگے کی ہو جیا بھی معاملہ بندا جائے تو میری سڑکاں تے ٹردا جائے میں تینوں اپنا آپ عزت دے تاج پوا دے فصلوں کی شکر رب کے ظلم اللہ دی راہ تے ٹرن والے کو پھل ضرور ملتے ہاں پھل بازے کوڑے بھی ملتے تے بازے مٹھے بھی اللہ دی راہ تے کوڑے ملنے تو اللہ کا ہے میری ازمائش سمجھے والا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین یہ بندہ ہر قسم کے پھل برداشت کرے چاہے جی ہو جائے نہیں ہو تے چلتا میری سڑک سے رہ جائے اللہ کا پتہ مت نتیجہ کے نکلتا ہے اللہ کا نتیجہ پہ رسیدا ہر قسم کے پھل کھاون والا مگر میری سڑک نہ چھوڑن والا اللہ فرماتا ہے مکھی دی مکھی ال ویکھ لے یہ ہر قسم کے پھل ملدے ہر قسم کے پھل کو نخرا نہیں کرنا نفرت نہیں کرنی اینو جیڑا بھی مل جائے اینو لے لے اللہ فرماتا ہے اگلا کام میرے یہ لے صبر تے شکر کے نال سے یا خرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس اللہ فرماتا ہے والماء تیرے منہ دے وچوں ایسا لعاب کڈنا ایسیاں چیزاں کڈنیاں جیڑیاں کہ ہونیاں مختلف الوانہ انہاں دا رنگ تے مختلف ہو سکدا ہے مقصد ہی کو سی رنگ سبحان اللہ اللہ دی سڑک تے ٹرن والا حق پہ بیان کردا ہے کوئی سر نال پہ بیان کردا ہے کوئی بغیر سر دے پہ بیان کردا ہے کوئی تصریف دے انداز پہ کردا ہے کوئی تدریس دے انداز پہ کردا ہے کوئی تقریر دے انداز دے اندر پہ کردا ہے مختلف الوانہ میاں رنگ تے وکھو وکھ ہوندے ہیں مگر اللہ دی توحید بیان کرن والا اللہ دی سڑکاں تے چلن والا اللہ دا قرآن سناون والا اللہ فرماندا ہے او دے ہر ہر لفظ دے اندر بیٹھ کے تاثیر بنایا فی شفاء للناس بیمار لوگوں کو بیمار دلوں کو شفا مل گئی کیونکہ وہ سنائیتا ہے کیڑی شاید بولو یہ شفا ہے یہ لوگوں واسطے کیا رکھی ہوئی ہے اللہ اکبر اللہ فرماتا مختلف الوان رنگ مختلف ہوندے تاثیراں نہیں انہاں کے کرو کہ بڑا جڑا ماکھی او بڑا ماکھی او بڑا ماکھی کوئی نہیں ہوندا او ماکھی ہوندا ہے بڑی مکھی ہوندی ہے او بھی شفاء للناس تے جڑا درختاں وچ بڑیا گلا او بھی شفاء للناس تے جڑا پتیاں وچ کلیا گلا او بھی شفاء گل رنگ در نہیں کیندا مختلف الوان ہو رنگ نہیں کیندا کالا ہے کہ چٹا ہے کہ گورا ہے کہ رتا ہے سناون والا کیڑی نسل تے کیڑی قوم دا ہے گل اے وی کیندی کو تے منہ وچوں نکلدا پیا یہ منہ وچوں نکلے ماکھی قرآن قرآن ہے نا شفا اللہ قرآن بھی شفا کہ ماکھی بھی شفا کہ ماکھی دی بوتل لو باویں تساں بڑا خود باویں چھوٹا بوتل ایک لے لو تے اونوں گل وچ بنو شفا ہو ویندی بوتل پوری ماکھی دی شفا ہو ویندی نا گل وچ لٹکاون نال کیوں بھائی قرآن نوں نہ ٹنگیا کرو گل وچ قرآن نوں نہ لٹکایا کرو بازواں نال یہ جی شرعی تعمیل ہے کیڑی شریعت ہے تورات والی شریعت زبور والی انجیل والی قرآن والی کیڑی شریعت ہے کھانے بنا کے وچ عدد کرنے انا للہ و انا الیہ راجعون بسم اللہ دے عدد پکڑ کے 786 اس 786 پڑھ کے کبھی جو کوئی کھا دے یہ بسم اللہ دے قائم مقام نے 786 پڑھ کے تو پتا لے یہ ہند سے یونانی فلسفہ کا ان سمجھو غیر اسلامی طرز طریقے اس الف دے اتنے دے بیدا ابجد حبد ہوتی کلمہ صافت کوشت سب کا زردر الف دے ایک دے بیدا دو تے جیم تے ترا تے دال تے چار تے ہے تے پانچ تے بعد چھ تے دال سات تے جدرا ہوتی کلمہ
یہ سارے کرتوت جڑے میں آ بھی جا یہ 12 7 ہیں 7 دور کے فلانا اور مشتری جو محبت طویل لکھنے تے اداروں تے تعلیم تے طویل لکھنے تے ہن بھی نہیں ہوے تو دشمنی تے لکھنے تے سو دی ساتھ لگی گلیاں تے 10:30 بجے وہ میرے منہ سے نکل گیا کہ 10:30 بجے لکھی نہ بیٹھے ہو اللہ یہ ساریاں اللہ جانتا ہے یہ لوگ طویل کو لکھتے تھے تو میرے پوتر ہوئے یہ وہ چیزیں نہیں جانتے جہاں میں جانتا میں قسم کے جادو کی کتابیں پڑھنا صرف اس وجہ تو ویکھی تو سی کہ شاید یہ ہوتی اس وقت اللہ کی ذات گواہی ہے سارا جھوٹ تے کوڑ بھدوڑ ہوتا ہے کوئی شے مؤثر نہیں سوائے رب دی فضل اللہ اکبر اگلی گل یہ گل سمجھ آ گئی سبحان اللہ ایک اللہ فرماتا ہے ذرا دیکھو انصاف دیکھو واللہ فضل بعضکم علی بعض یہ وہ ترتیب نہ سورۃ النمل ہے اللہ فرماتا ہے واللہ فضل بعضکم علی بعض اللہ نے تواڈے وچوں بعض نوں بعض دے اوتے فضیلت دتی کیڑی شے ہے اللہ ہے کی مثال کر دے پھر رزق مال دولت دے اندر توجہ ہے بعضیاں نوں مال دیتا ہے تے بعضیاں نوں نہیں دیتا بعضیاں نوں زیادہ کروڑاں ارباں پتی بنایا ہے تے بعضیاں نوں انہاں دا نوکر بنایا ہے کہ نہیں بعضیاں نوں چودھری تے فیکٹریاں دا مالک بنایا ہے تے بعضیاں نوں انہاں دا کمی تے کامی بنایا ہے حقیقت ہے اللہ غلط گل نہیں اور اللہ پہ فرماتا ہے فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ اللہ فرماتا ہے جڑے پیسے تے دولت والے انہاں اپنے نوکراں تے غلاماں نوں اپنی دولت ادو ود ونڈ کے کدی نہیں دتی تاکہ فہم فی سواء تاکہ نوکر تے آقا برابر بن جان او بھی وہ جی کرسی تے بہے تے او بھی وہ جی کرسی تے بہ جائے دو پنجاروں لینڈ کرو لڑ ایک اپنے کو رکھ لے چودھری تے دوئی اپنے نوکر نو دے دے یہ کدی نہیں ہویا دو مربع ہوئے زمین لے یا 100 کنال ہوئے کہ آکے 50 میں رکھنا تے 50 میرا نوکر لے لے تاکہ دونوں برابر ہو جائیے بالکل نہیں تو کوئی نہیں اللہ نے یہ گل کی تھی فَمَا الَّذِينَ فضلوا براد رزقهم على ما ملكت ايمانهم او کملیا جڑا تیرا نوکر ہے تیری طرح وہ بھی انسان ہے تیرا ہم جنس ہے تینوں دو اکھیں دتیاں تے انہوں بھی دتیاں تینوں دو کان دتے تے انہوں بھی دتے تینوں ناک تے بول تے ہونٹ دتے تے انہوں بھی دتے تینوں دے دو ہاتھ دتے تے انہوں بھی دتے تینوں دو پیر دتے تے انہوں بھی دتے آخر تیری کیڑی شے باتوں میں بنالوں توجہ ہے نہیں کوئی نہیں میں گالی کھائی سب جانوں توجہ ہے کیا بات کر رہا ہوں ہاں یہ سبحان اللہ اللہ فرمایا دیکھ لے دنیا دے اندر اپنے جہے انسان نو حالانکہ جیڑیاں کمزوریاں دے وچ وہ تیرے وچ بھی ہیں انہوں بھی بھوک لگدی ہے تینوں نہیں لگدی وہ بھی تھکدا ہے تو بھی تھکنا ہے انہوں نیند ستاندی ہے تینوں بھی ستاندی وہ ساریاں حاجتاں بھی ہوئے تے نسل تے جنس بھی ہوا آزاد بھی سارے ہوئے مگر کمال ہے تو اپنے اختیارات ادو اد ونڈ کے اپنے جلیاں نو نہیں دیندا کہ میں جڑا پوری کائنات دا خالق ہاں میرے اختیار میرے بندیاں دے اندر ونڈی رکھنا ہے انا جی اللہ کا عطا شدہ ہے اے اللہ دیا لیکھا دے اندر انہاں دیا میکھا ہے اللہ نے میاں انہاں نو دے دیتا ہے اللہ دے رکھتے ہوئے تے اللہ نے اپنے اختیار انہاں نو ہی دیتے ہوئے اللہ بھی پتر دیندا ہے تے بابے بھی دیندے
اللہ کی غائبانہ سنتا ہے تے باتیں ہوئی موئے ہوئی بھی سن لیتے ہیں اللہ کی جیوندہ تے مرندہ ہے تے میاں فلانے حضرت نو بھی اللہ نے کرنٹ دیتا ہے اللہ فرماندا ہے تو اپنے کرنٹ تے اپنے اختیار تے اپنی جائیداد اپنے جائز نو متھا بن کے نہیں دیندا جڑا تیرا غلام ہے حالانکہ تیری طرح بندہ ہے تیری طرح کہندا جایا ہے کہ میں تک ہونا اے باہر کار حقیقت کل ہو اللہ احد اے نگہبانے تنو جانے تو اللہ الصمد لم یلد یارم ولم یولد باہر جاد صغیر لم یکن حافظ قرآن ناصر لہو کفر احد میرے نال دا ہو رہے بھی کوئی نہ میں کسی دا جایا بھی نہیں میں کسی نو جایا بھی نہیں کہنا میرا یہ تعلق بھی نہیں کہ جو حسبی یا نسبی یا خون والا رشتہ کی کوئی نہ میں تعال احد الفرد المثل الصمد الذي لم یلد ولم یولد کہ والے میرے اختیار بندیاں دے اندر ونڈے کہ میرے غلام تو ہی تھلے غلام ہے اور تیرا غلام تو انہوں اپنے برابر نہیں کریں گا حالانکہ تو پیسے اللہ ہے کہ تو پیسے اللہ ہوئے کہ باقی غریب ہوئے میرے غلام کا تو بھی غلام ہو دودھ چل لایا پانی پانی ہو گیا کی ہو گیا سوادی ہو گیا بعض پانی والا پچتا وہ کی میں پچتا شروع تو ابتدا تو دو چیز جڑا لگا نا دوالا دو دیون والے شروع تو اس آگے دی عادت ہی کھائی رکھا پیچھے میں پریشان نہ کرے شروع تو اس کیلو میں چاہتا کلو پانی رلاونا وہ نوا کے لوگ مال لیا انہوں نے آخر پر یہ دودھ ہونا خالص دودھ یہ نہیں ہوتا انہوں نے کہا خالص کیوں نہیں ہوتا اسی نہ ہوا کہ انہوں کیا پتا یہ کبھی خالص نہیں پیتا انہوں تو دوسرا کو جائے خالص اچھا میں یہ خالص جی خالص پیتے رہتے سال دو تو بعد دو گڑ گیا مار وہ دیا دعا دیوانا لائے کو بدلا وہ چالی اس آگے میں پانی توبہ نہیں رلانا اس خالص کی لوائی کے پیتا دوئے دن سارے سوٹیاں لے کے وہ باہر نکلے کل نام مراد ساڑھے کو لانا بھی آیا تو گھرتی کے شاہی سارے گوشن لگ گئے تو تو پائی کے شاہی اس وقت خدا دے بندو میں تو کاشا نہیں پائی میں تو خالص دیتا ہے جاکے خالص دیتا تو بچہ نہ ہوئے اگر 2 سال دینا دیتا رہا وہ کھوٹا نہیں لائس بے کھڑو ساتھ کبھی کچھ نہیں ہویا ایتارے کو کٹ لیا تو سارے دیہات پہ خراب ہو گئے اس آپ نے کہا کال وقت والو خالص مل سے پبلک مجبور کریں دی مولوی نو بے ایمانی کرنا اللہ دی قسم چاہ کے پیانا پبلک مجبور کریں دی ورنہ یہ اگر مجبوریاں نہ ہو میں تنخواہ کے کھلے سا میرے جل سے بند ہو سے میں کہہ کرے سا بکھا مرسا لوگوں کو لگانا ہے انہوں نے کو منگنا ہے یہ مجبوریاں نہ ہو تو مولوی شاہ ولی اللہ ہوگا اصل مجبوری یہ ہے ڈنڈی مارنی مجبوری تم کو خالص ایک دن بھی خالص تو سارے موشن لگے ہوئے پریشانی یہ بڑھ گئی اپنے ہاتھ میں ٹھیک کرو گل صحیح ہے کہ نہیں بلکہ تو سب میاں نہیں آنے ہاتھ میں بڑے ٹھیک ہے مجھے پتا سب پرانے وہ ہے لوگوں مزید بھی کی تو 60 شوٹ لگے نا بچائی کرو یہ بعض نسلیں وقت دیا وقت گزرتا ہے مرور ایام ہوتا ہے مدت طویل گزرتی ہے تو کمزوریاں آنے لگ پہ میرے فاسد ہونے لگ پہ کھڑے دے اندر کھوٹا ملنے لگ پہ شانتی کی رکھی کرو اللہ کی کتاب کو علاوہ کسے شاید ہوتے عقیدہ رکھے کرو پانی رلے کھڑا دودھ دے اندر تا بھی کھوٹا پانی دے زم چا رلائے دودھ خالص رہندا انج کرو نا نل کے در رلائے خالص رہندا نہ اندر رلائے خالص رہندا حتیٰ کہ باران رحمت بارش کا پانی چا رلاؤ دودھ اندر تا بھی دودھ خالص رہندا اللہ دے بندو اللہ دی شور و پکار اسے پاک نو ملاؤ تا بھی شرک اسے پلیت نو ملاؤ تا بھی شرک پاک رلاؤ تا بھی اصل شاید کھوٹی ہو گئی یہ پلیت شہر اللہ ہوتا ہے اصل شہر نہ خالص ہونا ہی ہونا ہے اللہ فرماتا ہے میرے کو خالص لینا ہے تو پھر خالص دیتا ہے ٹھیک ہے اگلی
صاحب سبحان اللہ یہ اور صورت ہے اسے بھی میں ذرا تھوڑی ونڈ پہ کرنا اللہ نے کیا فرمایا ضرب اللہ مثلا رجلا اللہ نے مثل بیان فرمائی ایک بندے دی مثل مثل اور ہوتی ہے مثل اور ہوتی ہے مثل مانا مانند کسی شاعری مانند مثل مانا حالت حال عبرت واقعہ کہانی قصہ شان مثل کے سارے مانند اتنے مانا ہے حالت ضرب اللہ مثلا رجلا اللہ نے ایک بندے کا حال دسیا حالت سنائی کیے بھائی وہ غلام فیہ شرکاء متشاکسون او دے مالک مختلف پہ مالک اس غلام دے مثلا ایک غلام لے کر منڈی دے اندر 10,000 ریٹ لگ گئے 4 بندیاں نے 2,500 بھر کے کٹھا لے لے آئے چلو چارے گواٹھی آنے چارے دا کام ہوتا رہا تھوڑی تنخواہ ہے چل زیادہ کام ہوتا رہا اچھا وقت کمال ہے متشاکسون بھی مختلف طریقہ والے ایک دوسرے نال مزاج ہی نہیں ملتا چارے اللہ فرماتا ہے سبحان اللہ جڑا اتنا مختلف طبیعتاں والے دا غلام ہے ہن انہاں جڑے ویلے لائے آندا ایک نے آکھیا من داتری چال ہے تے پٹھے وٹ لیا جڑے ویلے ٹریا دوجے نے سٹ مار لیا کدے پہ جانا ہے جڑے مینوں فلاں چوکری اور آکھیا پٹھے وٹا جڑے دفع کر پٹھے وٹن نوں پہلے ڈنگراں نوں چھاں تے بننا جڑے ویلے اُتے ٹریا ہے اور تیجے نے سٹ لیا کدے پہ جانا ہے جڑے جی ڈنگراں نوں دھوپ پائی ہوئی ہے میں چھاں تے بنن جا رہا اس آکھے انہاں نوں رہن دے میرے پرانے آئے بیٹھن ون کے دکان تو پیپسی دیاں بوتلاں لایا جڑے میرے دکان والے پاس ٹریا ہے چوتھے نے سٹ مار لیا کدے پہ جانا ہے جڑے جی چوکری انہاں دے پرانے آئے کہ دفع کر چوکری نوں تے پرانے نوں انہی کار فلانے محلے دے اندر جا میرے فلانے دوست نوں بلا کے لایا مینوں تے نال ایمرجنسی کام ہے او سیانے بنیو اپنے عقل نال سوچ کے دسیا ہے او انہاں چاراں وچوں کہندی گل بنے سی ہاں جی بڑے کچھ ہے عقل کی گل ہے اللہ سوال کیا کردا کہندی گل بنے سی کہندی تے جیڑا نوکر کہے مالک دی گل نہ منے وہ تنخواہ لیتا انعام لیتا شام شاہ لیتا بلکہ چوک کھلو کے چارے کو لیتا چلے گا گل ہے نا یہ کہ نہیں کسی کی تابے داری پورا اتر ہی نہیں سکتا ایک غلام ہے یہ حالت سمجھ آ گئی ابھی چلو ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل ایک دوجا غلام ہے جڑا سلما لرجل سارے کا سارا ہکے دا غلام ہے اللہ فرماتا ہے عقل والے سوچ کے دسیا ہے حل یستویان مثلا یہ دونوں بھی حالت برابر ہے یا الگ الگ عزت نال کیا جی رہے جیڑا ایک دا غلام ہے اللہ فرماتا ہے حل یستویان مثلا مثل سے حالت دے لحاظ نال کیا تمہیں برابر ہے جڑے عقل مند نے پڑھی طرح نہ کہ نہیں برابر نہیں کہا اللہ کہ الحمدللہ بل اکثرهم لا يعلمون الحمدللہ اللہ الحمدللہ عقل والے ہم تصحیح کم چھوڑی ہے وہ
فرق کرنے والے ہیں تو صحیح نا جڑے آندھن کے زیادہ دی پوجا کرنے والا ٹھیک نہیں اکیلے دی پوجا کرنے والا اکثر لا یعلم اللہ کا یہ گل بھی ٹھیک ہے اکثریت مشرک ہے اکثریت اس فرق کو نہیں سمجھتی وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں جی دونوں چونوں دار بلکہ 1036 رجسٹرڈ مشکل کشا پاکستان ہے وہ اتنے نو سجنا بادشاہ چنگا ہوتا ہے چلو ایک نصوصی دعا سن لیتے موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر جی تھوڑی جی کوئی بارش کی کمی آئی نا کوئی 1 سالی کی پیدا ہوئی لوگ آئے حضرت کوئی دعا کا فرما ہوا بارش آ گیا انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے بارش کی دعا کریں گے پر ایک نہیں ساری گل میرے اتنے ہی نہیں چلو سارے نکلو باہر میدان ہے دعا مگنے ہیں مطلب استسقاء دی اللہ کو بارش مگنے ہیں دو پہ نکلو سارے ڈنگر پہ ہلاک ہو دیں بندے پہ مر دیں گرمی ہے فصلہ نہیں ہو دیا پانی کنویں میں سوکھ گئے چلو باہر چل رہے باہر گئے دعا مگی اللہ سے بارش عطا فرما سارے آمین تو سنا کیا پتہ کرنی آتی ہو نماز دعا سے عائشہ سے دعا کرائے ہون لگے بیٹھا کرنا ہونی مقبولیت ہے ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جمعے کے دن دے در ایک گھڑی ایسی ہوتی جیڑی منگو دعا قبول ہوتی پتہ ہے ہون یہ ہو گئے کیا پتہ سبحان اللہ البتہ بعض اہل علم نے یہ دسے ہاں بھائی اگر جمعے کی نماز تو فوراً بعد بغیر کسی نظر کیتے 70 دفعہ آیت الکرسی پڑھ کے دعا مانگو اللہ ضرور قبول کرتا ہے جمعے کی نماز تو فوری بات ہو سکتا سب سے تک مجھے آنا جلدی چلو خیر تو ایک عمل جڑا کو کر سکے ٹھیک اچھا اللہ بارش فرما اللہ بارش عطا فرما اللہ مہربانی فرما اللہ رحمت نازل فرما کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے منگتے رہے پر بارش دا قطرہ بھی کوئی نہ آیا ول دوجا دن آیا اے اللہ انزل علینا مطرا غزیرا وفیرا کثیرا مملوءا برحمتک وبرکاتک منگتے رہے منگتے رہے منگتے رہے منگتے رہے مگر بارش کوئی نہ آئی تیسرا دن آیا اس ویلے بھی منگی تے پھر آخر اللہ نو عرض کیتی اللہ تیرا میرا تے وہی دا تعلق گلاں ہونیاں رہ ویندیاں بارش دیونی تے دے جے نہیں دیونی تے مینوں دس چھوڑ پتہ مڑ اگلے ہفتے آ جاؤ اللہ اکبر اللہ فرمایا میرا پاک باز پیغمبر جویں پہلے دن تو ساتھ اٹھایا میں بارش ضرور دیواں مگر جس بدلے دے اندر ایک بندہ ہی اٹھیا کھڑا ہے جدی میرے نال سنو صفائی کوئی نہیں وہ میرے کو نہیں پیا منگدا تے جے میں دیواں تو ڈاکٹو سی ویکھ لو جی بادشاہ جی تے میرا کمال تے میرے فلانے بابے دا کمال میں آنا جو وچوں نکل جائے تے میں تاں بارش دیواں موسیٰ علیہ السلام نے بڑا غصہ آیا انہاں فرمایا اخرج منا ایھا الظالم اور ظالمان نکل ساری پبلک دے وچوں تیری وجہ تو ساری خدائی پریشان ہے بار 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 پیا دین جو جڑا ظالم آئی موسیٰ علیہ السلام دے بغل دے نال کھڑا ہی جڑے ویلے اچا سڑ مارے اخرج منا وہ کام بنے دواری واللہ سوچیا یہ تو کام خراب ہو گیا جڑے موسیٰ علیہ السلام دے جڑے رب نے ایک دسے اپنے پیغمبر نو جو ایک بندہ کھڑا ہے لادے توڑی اس دس چھوڑنا جو ایک کھڑا ہے بات میری ہے میں نے ایک موقع لا گئی اتنی پبلک اگلا سے اچھا کھلوتے رہ گئے کیا بھائی مار گیا بچاؤ کی صورت اکا کوئی وہ سڑنا شروع کر لیا
اور گری ازاری نال مگر اتھے کون ہے بالآخر دل کے اندر سوچے ہے گل ٹھیک لگتی ہے نہ دی وادی بڑی تے اور آندہ کوئی نہیں ہوئے نہیں تے موسیٰ علیہ السلام اس دے رب نو میں سورا تے پکارا تے دے نال سنو صفائی کر لواں مگر کیویں توبہ کراں جیا تے کھڑے کراں تب لوگ اکثر تو کون ہے بھائی تے جے میں ہوٹھ لاواں اوپا ویکھاں رواں ول بھی میری لاد ہو رہنی ہے اور ایک باری سنیا کہ موسیٰ علیہ السلام دا جڑا رب ہے او دلاں دے حال بھی جان لیندا ہے کوئی نہ بولے گنگا بھی ہوئے بلکہ اودیاں بولیاں سمجھ لیندا ہے تے کہندی زبان کٹی دی جائے والی پکارے او سن لیندا ہے چلو اج تجربہ کرے نیا ناتھ لینا نہ زبان ہلینا دل 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 نرانا اور ربا مہربانی فرما میرے سارے کرتوتا تیرا مندہ پانی چ پھیر تے توبہ پیا کرے نا آئندہ واسطے میں تیرے بغیر کہیں اور نال تعلق نہ جوڑا لا انجے کرے دا کھلا آج بارش موسلادھار شروع ہو گئی جڑے ویلے بارش شروع ہوئی کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ نو آتے اللہ سیاں بندہ لیں نکلیا بھی کوئی نہیں کہ بارش نال شروع ہو گئی اللہ وہی نال فرمایا بندہ پبلک وچوں نہیں نکلیا مگر میری دشمنی وچوں نکل گیا ہے اچھا اللہ سانیاں اس ہن توبہ کی جڑے ہاں تے وہ توبہ کرن والا تا معصوم ہوندا ہے اللہ مینوں دس کیڑا بندہ میں اودی زیارت کراں اللہ دا تہاڈی زیارت ہونی ہے تے باقی پبلک جنوں پتہ لگا ساری زندگی تانے دے سنجو تیری پر اترائے دیڑے کھلے رہا سے جیڑا میرے نال شروع کر لائے میں انہوں تانے دیوائے ہوئے گوارا نہیں کرے جنہیں پردے دے اندر ہے انہیں رہن دے اللہ فرماندہ ہے اِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ اللہ فرماتا ہے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جڑے ویلے تواڈے کولوں میرے بندے میرے بارے سوال کرن ہن میں تقریر شروع کیا کریں جڑے ویلے تواڈے کولوں میرے بندے میرے بارے سوال کرن نویاں نویاں یاریاں ودیاں لگدیاں کہ تواڈے کولوں پوچھن جو کتنا اونچا سجنا ہے کتنا دور رہندا ہے ہولو سجنا یا کیویں سجنا ہے انہاں نوں دسنا ہے انی قریب میں واہ قرآن واہ یہ میں آپ کو آخیا ہے بھئی اللہ کہتا ہے انہاں نوں دسنا ہے قرآن کے لفظ کوئی توجہ ہے توجہ دے گل میں سمجھاؤں پیا جدا بھی اراد نال سوال آوے شخص وہ جواب دے پھر داخل ہوندی علماء کو پتہ ہے چلو یہ گل چھوڑ دے اذا سألک عبادی انی جب تجھ سے میرے بندے میرے بارے سوال کریں جب آپ سے تو فقل آپ کہنا اس فقول کوئی نہیں قرآن میں پر سمجھ آتی بھی جتھے دیکھو جتھے یسألونک سألک جتھے سوال ہو سی اگو جواب چلنا سی فقول تو یہ جواب فرماؤ
اتنے اللہ نے کوئی نہیں آ کے جواب فرماؤ، کیوں نہیں فرمایا؟ اتنے ان اللہ باقی سارے قرآن نالوں ہٹ کے کیوں طریقہ وکھرا استعمال کیتا ہے؟ سوال کے جواب لگنا ہی فقل، بس آپ ان کو کہہ دیں، لیکن اللہ نے یہ لفظ نہیں لیا تھا قرآن میں۔ دیکھ لو قرآن، اذا سألك عبادی انی فإنی قریب، اللہ کے ہونا ہے اذا سألك عبادی انی فقل انی قریب، فقل نہیں اللہ کا اس واسطے کہ فقل نال فاصلہ پیدا ہو گیا میرے تے میرے بندے کے درمیان، میرے تے میرے بندے کے درمیان اتنا فاصلہ ہی نہیں جتنا فقول کے لفظ کا فاصلہ ہے۔ جویں اللہ کا اتنا ہی شریک کوئی نہیں، انہیں پاک ہے جویں احد کا لفظ لکھتے ہیں بولو پاک، سبحان اللہ۔ اللہ کا فقول آخیے فاصلہ پیدا ہوتا ہے، بندے سجدے کھلوتے ہیں، میں فقول میں نہیں لے آتا، تھوڑا واسطہ نہیں پڑے گا، میں آپ چاہنا ہی نہیں کری، سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یہ عربی قرآن سمجھنا تا یہ گلا سمجھ آتی ہے۔ دورہ تفسیر پڑھنا سو نا جتوئی دے وچ اس سال جتوئی تحصیل جتوئی شہر وچ مدرسہ اشاعت القرآن و سنت، اشاعت التوحید مدرسہ بڑا بڑا 9 کنال وچ مدرسہ، اتنے دورہ تفسیر پڑھاونا میں قرآن دی تفسیر۔ جی تواڈے وچ کوئی شوق رکھنے والا ہوے تشریف لائے، کھلی روٹی یہ شے مرضی کھاؤ، علاج معالجے رہائش کا انتظام ساری شے، صرف تم آنا ہے اپنا شناختی کارڈ یا اپنے والد کا شناختی کارڈ اصل نال لے کے آنا، باقی تو ہر شے اللہ کی توفیق نال مل رہی تھی، لیکن تو صرف قرآن سیکھنا، قرآن پڑھنا، ساری زندگی گزر گئی، پتہ نہیں کتنی خلید ہے کتنی نہیں۔ چلو اللہ کی کتاب نو صحیح انداز دے اندر بندہ سن لے، سیکھ لے، پڑھ لے۔ گما رمضان آندا پیا تو روزے تو رکھنے نے، روزے رکھو کہ صرف روزی کھا سو، روزی تو سارا سال کھاتے ہو، کبھی روزہ ہی کھا کے دیکھو نا۔ اللہ اکبر، یہ اصل تقوی، اصل یہ روزہ سکھائے گا، اللہ کہ لعلکم تتقون، یہ تقوی کیوں سکھائے گا؟ تنہا کمرے بندہ بیٹھا، تنہا کمرے 14-15 گھنٹے کا مثلا روزہ، گرمی کا موسم، دوپہر کا ٹائم، جی ایسا روزہ رکھنے اس لیے ایسا کسر کٹنے انہیں پچھلی ساری توڑ کے کھا لو، گلاس بھر کے ہاتھ سے بیٹھا مانگا تو 1 منٹ پہلے ہمیں غذا کچی ہو بن جائے، گیس ہو بن جائے، الٹیاں آ جائیں، تجھے تم نہیں رکھنا، باڈا خالی نہ رہے۔ جس لیے ہوں جتنا زیادہ کھاسو اتنی زیادہ پیاس لگ سی، یہ تجربہ، جتنا تھوڑا کھاسو تھوڑی پیاس لگ سی۔ مٹی جتنی کھلوتی ہے نا جب تک نہیں ہے نا اس نے مجھے ہڑوار جلے اٹھائی ہر شاید خوش کر دیں گے، جس لیے ان لگی پیاس اس ٹھا فریج دے تو فریج کے اندر پیا ٹھنڈا پانی بھی پیا یا مشیری کی بوتل ہی پئی دیکھنا شیطان اگر 2 گلاس جھاڑ بن ہاں ہی ٹھنڈا ہو جی تو رابی راضی ہو سکتا شیطان نام مراد اتنے تو آنا کوئی نہیں چاہے بیٹا یہ رب کا روزہ رکھے روزہ میں کا کرا یہ تقوی تنہائی رب کو ڈرنا یہ سبق سکھائیتا تو روزہ سکھائیتا رکھنا ہے نا، ہاں روزہ بھی رکھنا ہے، اللہ کی کتاب بھی سمجھنی، کوشش کرنی، اللہ پاک ضرور میں توفیق دے دیتا ہے۔ ہاں بھائی کتنے آئی گل وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ 5 منٹ کا میں 2 ہی شروع نہ آنے بس کرا یہ کوئی نہ نماز پڑھا، چلو ٹھیک ہے یہ تو یہ صحیح یہ فرمایا جڑے ویلے کوئی بلاون والا بلائے اجیبو دعوت الداعی، بلاون والے دی پکار میں قبول کرنا۔ کون قبول کرے؟ اللہ فرماتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ
وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ۔ اللہ فرماتا ہے اب پریشان حال تے رومن والے دی دعا سنن والا کون ہے؟ کوئی مردہ سن دو کہ کوئی جیندہ بھی غائبانہ ما فوق الاسباب نہیں سن سکتا۔ اللہ فرماتا ہے انما یستجیب الذین یسمعون، او گلتا او سنے تے سمجھے جڑا سندا ہوئے، والموتى یبعثهم اللہ، جڑے مردے ہیں او تا مردے ہیں، انہاں نوں اللہ اجا زندہ کوئی نہیں کیتا، یبعثهم اللہ۔ اللہ فرماتا ہے ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون۔ جیندہ نہیں سنتا، جیندہ ستا ہوئے جیندہ نہیں سنتا، بے ہوش ہوئے جیندہ نہیں سنتا، ڈورا ہوئے جیندہ نہیں سنتا، شیشے کا پردہ ہوئے جیندہ نہیں سنتا، پھر مویا کتنے سنتا۔ اور میں کوئی سنا کہ 5-6 سال پرانی گل، اس نے سی این جی ملتی ہوتی ہے ٹیکسی کرایہ کی گڈی، جو سی این جی گئی وقت چ روڈ تے پمپ تے کھلاری نہ ڈرائیور ہے کھانے والا تے اسی اندر چلائی بیٹھے ایسے کوئی جون دا مہینہ گرم ہوا تے وڑنے ساری گڈی گرم، اس خدا دے بندے شیشہ نہ کھولیا اور اشارے نال کو سول چکا وہ سول کر دیتی، دوے پاسوں آیا اور پیسے لینا شیشہ تلے کرنا، شیشہ تلے کی تو کتنا پیسے اس نے 4200، اس نے 8 کلو کی میری ٹینکی گڈی کی گیس کی 64 روپے کا کلو ملتا ہے 4200 کی میں مان گیا، اس نے کہا گیس دی نہیں میں پیٹرول کی کھول کی تھی، ہوں تو شیشے میں چکاؤ سنتا عقل بندے دا ٹھیک ہوئے، عقل ہی اللہ دی نعمت ہے، عقل ٹھیک ہوئے تو کدی کسی مردے نو سٹے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔